بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی سلسلہ وار قسط نمبر 66 ہے۔ اس میں ہم بیان کریں گے سمرقند کا امیر تیمور لنگ۔ تیمور لنگ شاید دنیا کا عظیم ترین فاتح ہے۔ وہ 15ویں صدی عیسوی کے آخری چوتھائی میں تاریخ کے صفحات پر وارداتا ہوا گھسایا تھا۔ فارغانہ کے تاروں کو یکجا کر کے اس نے سمرقند اور وسط ایشیا پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب منگول سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے لے لی تھی۔ تیمور 25 سالوں تک مسلسل حملے کرتا رہا۔ ان حملوں کے دوران اس نے منگولستان، بحر کسپین کے خان، فارس کے الخانیہ شاہی سلسلہ، ہندوستان کے خاندان تغلق، روس کے سنہرے شاہ سواروں اور مصر کے مملوکوں کو شکست دی۔ سن 1402 میں انقرہ کی جنگ میں عثمانیہ سلطنت کی شکست اس کی عظیم ترین فتح تھی۔ عثمانیہ سلطان باز یزید اول، جو کہ بذات خود ایک عظیم فاتح تھا، اس جنگ میں شکست کھا کر گرفتار ہوا۔ اسے قیدی بنا لیا گیا اور انطولیہ کو تیموری سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ سن 1405 میں تیمور چین کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا اور راستے ہی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ تاتاریوں کی فتح مندیوں نے ایشیا کے پرانے شاہی سلسلوں کا خاتمہ ایسے کر دیا جیسے سیلاب تنکوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تیمور لنگ کی فتح مندیوں کے خاک سے ایران کا منصوفیہ شاہی سلسلہ ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کی اٹھان ہوئی۔ ادھر شوریہ میں عثمانی ترکوں نے ایک بار پھر عروج حاصل کیا۔ 1395 میں تک بازنطینی صدر مقام قسطنطنیہ چاروں طرف سے عثمانیہ سلطنت کے علاقوں سے گھر چکا تھا۔ ترکوں کی جارحانہ پیش قدمی نے انہیں جنوب مشرق یورپ اور اناطولیہ کا مالک بنا دیا۔ عثمانیہ فوج دریائے ڈنوب پار کر کے ہنگری کے میدانی علاقوں میں پیش قدمی کرنے لگی۔ بازنطینی شہنشاہ مینوئل نے مایوس ہو کر اپنے تخت کو بچانے کے لیے آخری کوشش کی۔ اس نے پوپ بونیفیسوم اور یورپ کے دوسرے بادشاہوں سے مدد کی درخواست کی۔ 1396 میں یورپ کے نوابوں اور امراء نے اس کی مدد کی، جواب دے دیا۔ 100 سالہ آپسی خانہ جنگیوں سے وقت نکال کر فرانس، جرمنی، برطانیہ، ہالینڈ اور ہنگری کے صلیبی سپاہیوں نے جنگ نیکولوپولس میں ترکوں کا سامنا کیا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور میدان جنگ سلطان باز یزید کے ہاتھ رہا۔ نیکولوپولس کے شکست کے بعد یورپ میں اتنی ہمت نہ رہی کہ ایک اور جنگ کرتا۔ اس نے اب جنگ کی بجائے ترقی پذیر عثمانیہ کے ساتھ تجارت کرنے کو ترجیح دی۔ باز یزید کے آگے بڑھ کر بازنطینی صدر مقام کا محاصرہ کر لیا۔ شہنشاہ مینوئل مایوس ہو چکا تھا اور اپنے صدر مقام قسطنطنیہ کو ترکوں کے حوالے کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں اسے ایسی جگہ سے مدد ملی جس کی توقع بالکل نہیں تھی۔ وہ مدد اسے سمرقند کے امیر تیمور لنگ سے ملی۔ 13ویں اور 14ویں کے دوران پوپ اور یورپ کے بادشاہ منگولوں کو خوش کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔ ایشیا کی قسمت، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پرانی دنیا کی قسمت ترازو کے پلڑے میں برابر لٹکی ہوئی تھی۔ منگول شہزادوں کی اولین ترجیح عیسائیت تھی۔ کبھی وہ اسلام کے بارے میں دوسری ترجیح کے طور پر سوچتے، کبھی کبھار دوسرے اوقات میں بدھ مت کے متعلق بھی ان کا جھکاؤ نظر آتا ہے۔ اس طرح منگولوں کی سوچ کی لہر کبھی ادھر جھکتی تو کبھی ادھر۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی وسیع سلطنت 4 بڑے حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک تھا چین کا بون منگول شاہی سلسلہ، جنہیں کاکلون کی حکومت تھی۔ خانقانے کا مطلب ہے عظیم خان۔ چنگیز کا پوتا قبلائی خان سن 1268 تا 1268 سے 1294 اس خاندان کا عظیم ترین حکمران رہا۔ دوسری چغتائی سلطنت تھی جو کہ چنگیز خان کے بیٹے کے نام سے موسوم تھے۔ اس کا مرکز سمرقند تھا۔
اس میں وسط ایشیا کے وسیع لہکو داغ صحرا بھی شامل تھے۔ فرغانہ کی زرخیزی وادی کے علاوہ جنوبی افغانستان تک اس کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھی۔ تیسرا تھا فارس، جس پر الخان کی حکومت تھی، جس کا مطلب ہے عظیم خان کی نائبین۔ چوتھی سلطنت ہنگری سے لے کر بحر کیسپیئن تک وسیع تھی۔ اس میں آج کے روس کے کافی علاقے بھی شامل تھے۔ یہاں تاتاریوں کی حکومت تھی۔ انہیں گولڈن ہورڈ یعنی سنہرے شاہ سوار بھی کہا جاتا تھا۔ جو چی کے بیٹے بانو، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا، وہ اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ اس کے خیمہ پر ہمیشہ سونے سے بڑھایا گیا نشان لگا رہتا تھا، جو اس کا علامتی نشان تھا، اس لیے یہ سنہرے شاہ سوار کہلائے۔ سن 1300 تک بدھ مت اور عیسائیت کے مقابلے میں اسلام نے دلوں کی یہ جنگ جیت لی۔ بدھ مت اور عیسائیت روحوں کی یہ جنگ ہار گئے۔ ایران کی الخان، وسط ایشیا کی چغتائیوں اور اولاغا کے تاتاریوں سبوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صرف منگولیا اور چین اسلام کے دامن رحمت سے دور رہے اور کاکانی چینیوں میں تحلیل ہو گئے۔ منگولوں نے روس اور وسط ایشیا پر اپنے گورنروں صوبیداروں کے ذریعے اقتدار کو برقرار رکھا۔ ایک عام معاہدے کے تحت یہ صوبیدار تاتاری ہوتے تھے۔ تاتاری ترکمان لوگ کہتے تھے۔ منگولوں سے ان کی کچھ رشتہ داری بھی تھی، ورنہ یہ ترکمان منگولوں سے بالکل ہی الگ قومیت کے لوگ تھے۔ تاتاریوں کو چنگیز خان نے مفتوح کیا تھا۔ بعد میں یہ لوگ اس کے افواج میں شامل ہو گئے۔ خراسان، روس اور فارس پر حملوں میں یہ پیش رہے۔ منگولوں تاتاریوں کے درمیان ایک پرامن خاموش معاہدہ طے پایا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ منگول بادشاہ بنے رہیں اور تاتاری منتظمین اعلیٰ اور امیروں کی حیثیت سے ان کی خدمات انجام دے گی۔ 14ویں صدی عیسوی میں 50 سالوں تک یعنی 1350 تک چاروں منگول بادشاہ آپس میں خانہ جنگی میں مشغول رہے اور ان کے اقتدار کا مرکز ختم ہو گیا۔ شہزادہ ابو سعید کے انتقال کے بعد فارس کی الخوانی حکومت پارا پارا ہو گئی۔ 14ویں صدی عیسوی کے دوسرے 50 سالوں کے دوران فارس پر شہزادوں کی ایک ٹولی کی حکومت رہی، جو منظفرین کہلائے۔ اصفہان، شیراز، تبریز، عراق، ان سبھی علاقوں پر الگ الگ خود مختار بادشاہوں کی حکومت تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں آپس میں ہمیشہ لڑتی رہتی تھی۔ انہیں آپسی جنگوں کے اخراجات پورنے کرنے بھی ضروری ہوتے تھے، اس لیے یہ سلطنتیں کسانوں پر محصول بڑھاتی گئیں، کاشتکاروں کی تکالیف بڑھتی گئیں۔ یہی حالت چغتائی علاقے میں بھی تھی، جو کہ افغانستان سے لے کر منگولیا تک پھیلا ہوا تھا۔ یہاں بھی آپسی فوجی کشمکش جاری تھی۔ اولاغا کے تتاری منگول قبائل کے ایک ڈھیلے ڈھالے سے مجموعے پر مشتمل تھے۔ جب کبھی لوٹ مار اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے روس کے اندرونی علاقوں پر حملے کرتے تو یہ آپس میں متحد ہو کر حملے کرتے۔ سن 1382 میں تاتاریوں نے ماسکو کو ہی جلا کر خاک کر ڈالا۔ انتشار کی صورتحال سے تیمور اٹھا۔ اسے عام طور پر تیمور لنگ کہا جاتا ہے۔ شاید وہ دنیا کے کسی بھی دور کا عظیم ترین فاتح رہا۔ علاقائی تاریخی کتابوں میں تیمور کو ایک ایسے فاتح کے روپ میں پڑھا جاتا ہے جس نے 1402 میں انقرہ کی جنگ میں عثمانیوں کو شکست دی تھی، یا ایک ایسے شخص کی حیثیت سے پڑھا جاتا ہے جس نے دہلی میں 1399 میں 1,00,000 سے زیادہ افراد کا قتل کیا۔ ایسی تنگ نظری اس عظیم فاتح کے لیے بڑی ناانصافی ہے۔ ضرور تو اس بات کی ہے کہ تیمور کے بے شمار فتوحات کو اس دور کے واقعہ نگاروں کی تحریروں کی کسوٹی سے پرکھا جانا چاہیے۔ سن 1360 میں ابن بطوطہ نے لکھا، دنیا کے 7 عظیم شہنشاہ ہیں۔ نمبر 1 مراکش کا مرینوی سلطان، نمبر 2 مصر کا مملوک سلطان، نمبر 3 ترکی کا عثمانیہ سلطان، 4 نمبر پہ فارس کا الخان، 5ویں نمبر پر وسط ایشیا کی چغتائی سلطنت کا خان، 6 نمبر پر ہندوستان کی سلطنت تغلق کا شہنشاہ، اور 7ویں شہنشاہ جین مانگ۔ ہو سکتا ہے مراکش کے بادشاہ کے بارے میں ابن بطوطہ کے بیان سے لوگ اتفاق نہ کریں۔ سیاسی طور پر آپ اپنے آپ کو آزاد ثابت کرنے کے لیے اس بادشاہ کا نام اس فہرست میں شامل کرنا ہی پڑا۔ تیمور کے دوسرے 6 عظیم شہنشاہوں میں سے 5 کو شکست فاش دے دی۔ دہلی سے لے کر ماسکو تک، آمو دریا سے لے کر
مصر کے سینائی صحرا تک تیمور کی فتح مندی کا جھنڈا لہرا دیا۔ اس نے ماسکو فتح کیا اور لگا کہ تاتاریوں کی طاقت کو 1385 سے 1399 کے دوران کچل کر رکھ دیا۔ اس نے 1398 میں اصفہان، 1399 میں دلی پر قبضہ کیا اور انہیں جلا ڈالا۔ اس نے دمشق کو بھی اپنے علمبرداری میں لے کر اسے آگ لگا دی اور مصر کے مملوکوں کو خراج دینے پر مجبور کیا۔ سن 1402 میں انقرہ کی جنگ میں عثمانیوں کو شکست دے کر باز یزید کو قید کر لیا۔ وہ عثمانیہ کا مکمل خاتمہ کرنے کے قریب آ گیا تھا۔ صرف چین ہی ایک ایسا ملک تھا جو اس کی تلوار کی ذات سے محفوظ رہا، اس لیے کہ جب تیمور چین فتح کرنے کے لیے نکلا تو راہ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تیمور کی سلطنت 70 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جو کہ امریکہ کے موجودہ رقبہ سے دوگنا ہے۔ یہ کہا جا سکتا کہ جدید روس کا عروج تیمور لنگ کے دور سے ہی شروع ہوا، اس لیے کہ دریائے اولگا کے تاتاریوں کی طاقت اسی نے تباہ کی۔ روسی جو 200 سالوں سے تاتاریوں کے قبضہ کا بوجھ ہوتے چلے آ رہے تھے، ان تاتاریوں کو جب تیمور لنگ نے شکست دے دی تو روسی آگے بڑھنے کے لیے پر توڑنے لگے۔ تیمور لنگ کو کسی بھی کسوٹی پر کستے ہوئے اس کا بھی خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ وہ ایک پکا مسلمان تھا۔ اس کی فوج کے ساتھ ہمیشہ ایک مستقل مسجد رہتی تھی، جو خوبصورت اور اس کی خوبی یہ تھی کہ اسے فوج کے ساتھ ہی منتقل کیا جا سکتا تھا۔ فوج کے ہمراہ اس مسجد کے علاوہ علماء اور قاضیوں کا ایک گروہ بھی رہا کرتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں اس اسلامی تاریخ میں ایک کشمکش دکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف اسلام کی اعلیٰ ترین اقتدار تھے تو دوسری جانب مادی فوائد کے لیے دنیاوی اقتدار کی جانب رغبت تھی، ذاتی انا پرستی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔